يوم الزب. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله بھائی صفحے درست کر لیں. ہم اضطراری حالت میں کر لینا. مائک میں بول ڈالو آگے کر رہے ہیں پیچھے صف جو ہے ادھر آ گئی ہے آگے جانا ہے امام صاحب اور آگے نہیں وہ اوپر چلے جاندے چلے جائے اوپر چلے گا تو سب کو مل جائے حضرت تھوڑا آگے جانا پڑے گا حضور سامنے بہت سامنے ہے اقامت الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون الله أكبر
الحمد لله أبدع الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله الطيبين والطاهرين وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال في شان حبيبه الكريم عليه تحية والتسليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد طب القلوب والدوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار والضيائها وآلہ وصحبہ دائما ابدا سرمدا. انتہائی محترم محتشم مکرم حضرات علماء کرام، اساتین ملت، بزرگان ملت و نوجوانان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ فضل و کرم، اسی کی توفیق و عنایت، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کا تصدق، جن کی برکتوں سے ہم تمام حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی سرزمین پر آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے 29ویں عظیم الشان تاریخ ساز اجلاس عام میں شرکت کی سعادت سے بہرہ مند ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے مجتمع ہونے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. حضرات گرامی، ہم سب ہندوستان کے کروڑوں مسلمانوں کی نمائندہ تنظیم، ہندوستان کے کروڑوں مسلمانوں کی آن بان شان تنظیم، اور ہندوستان کے کروڑوں مسلمانوں کے دلوں کی دھڑکن تنظیم آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے تحفظ شریعت اور تحفظ اوقاف کے اجلاس عام میں حاضر آئے ہیں. آپ سب اس اجلاس عام میں آنے کے مقصد کو اچھی طرح سے جانتے ہیں. اس اجلاس کے انعقاد کے اغراض و مقاصد سے بھی آپ اچھی طرح واقف ہیں. میں اس موقع پر 2-3 اہم باتوں کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں. عالم اسلام اس وقت بڑے خطرناک حالات سے گزر رہا ہے. اہل فلسطین، اہل غزہ، اہل لبنان قبلہ اول کی آزادی لڑائی لڑ رہے ہیں. حضرات گرامی، آپ کو پتا ہے کہ کتنے بڑے پیمانے پر اہل غزہ، اہل فلسطین اپنے بچوں کی قربانیاں، اپنے نوجوانوں کی قربانیاں، اپنے بزرگوں کی، اپنے عورتوں کی قربانیاں اللہ کی راہ میں پیش کر رہے ہیں. اب تک ہزاروں کی تعداد میں فرزندان توحید شہید ہو گئے. قبلہ اول کی آزادی کی لڑائی لڑنے والوں میں اب تک ہزاروں خواتین، بچے شہید ہو گئے. مگر ہم ان کے جذبہ ایمانی کو سلام کرنا چاہتے ہیں کہ مسلسل اللہ کی راہ میں قربانیاں پیش کر رہے ہیں، جام شہادت نوش کر رہے ہیں. ان کی آبادیاں ویرانے میں تبدیل ہو گئی ہیں، مگر ان کا دینی جذبہ، اسلامی جذبہ اپنی جگہ باقی ہے، کم ہونے کے بجائے بڑھتا چلا جا رہا ہے. اور وہ عالم اسلام کو
पैगाम दे रहे हैं, अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर रहे हैं, ऐ अल्लाह ये जान तेरी दी हुई है, आज नहीं तो कल मरना है, मगर हम फख्र महसूस करते हैं कि हमारी जानें तेरी राह में कुर्बान हो रही हैं, हमें शहादत का दर्जा मिल रहा है। हम अहले फ़लस्तीन की शहादतों को सलाम करते हैं, मजलूमों के सब्र को सलाम करते हैं, और हमें उम्मीद ही नहीं बल्कि यकीन है आज नहीं तो कल अल्लाह तबारक व तआला क़िबला अव्वल को आजादी अता फरमाएगा इंशाअल्लाह। मेरे साथ सब मिल करके दोनों हाथों को बुलंद करके अल्लाह और उसके रसूल को गवाह बना करके इंशाअल्लाह कहिए, इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला अहले फ़लस्तीन, अहले ग़ज़ा की कुर्बानियों की बरकतें हमें भी अता फरमाएगा। मगर मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके पीछे यहूद हैं, इसके पीछे नसारा हैं। ऐसे ही हमारे वतन में उठने वाले हर फितने के पीछे यहूद हैं, हर फितने के पीछे नसारा हैं। तफसीली तौर पर गुफ्तगू का वक्त नहीं है, मगर मैं आपको बताता चलूं, तहफ़्फ़ुज़ शरीयत के हवाले से, तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ के हवाले से आज गुफ्तगू की जरूरत इसलिए पड़ रही है कि हमारे शरीयत के कवानीन में मदाखलत की जा रही है, औक़ाफ़ के कवानीन में मदाखलत की जा रही है। हम हुकूमत वक्त को बताना चाहते हैं कि हिंदुस्तान का मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, मगर अल्लाह और उसके रसूल के बनाए हुए शरीयत के कानून में मदाखलत बर्दाश्त नहीं कर सकता, कुरान के बनाए हुए कानून में मदाखलत नहीं कर सकता, अल्लाह के रसूल की सुन्नत के बनाए हुए कानून में मदाखलत नहीं कर सकता, बर्दाश्त नहीं कर सकता। हजरात गिरामी, किसी ने बड़ी प्यारी बात कही है कौले मोहम्मद, कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। और ऐसे ही हम हुकूमत वक्त को यह भी बताना चाहते हैं कि हम हिंदुस्तान जैसे जमहूरी मुल्क में एक दस्तूर के मानने वाले, दस्तूर के दायरे में जिंदगी बंदगी के खुतूत मुतय्यन करने वाले बाबा साहेब अम्बेडकर ने बड़ी मेहनत करके तमाम मज़ाहिब के रहनुमाओं की रहनुमाई के साथ हमारे देश का संविधान बनाया, हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, हमारे देश का दस्तूर बनाया। हम इस हिंदुस्तान के अजीम सपूत डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की मेहनतों को सलाम करते हैं, उनके बनाए हुए दस्तूर को सलाम करते हैं, और हम फख्र करते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं। बोलिए, फख्र करते हैं ना? हम फख्र करते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं। और यहां आया हुआ लाखों का ये मजमा बबांगे दुहल ये कहता है, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन हैं, हिंदोस्ता हमारा। हजरात गिरामी, बाबा साहेब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान में बदाखलत की कोशिश हो रही है, दस्तूर को तब्दील करने की कोशिश हो रही है। हम इस जिम्मेदार स्टेट से ये पैगाम देना चाहते हैं कि हम शरीयत के कानून में भी मदाखलत बर्दाश्त नहीं करते, और हम बाबा साहेब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान में भी मदाखलत बर्दाश्त नहीं करते। हम शरीयत इस्लामिया के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन कुर्बानी देंगे, और बाबा साहेब अम्बेडकर के बनाए हुए दस्तूर की हिफाजत के लिए भी हर मुमकिन कुर्बानी देंगे। बाबा साहेब अम्बेडकर के बनाए हुए दस्तूर हिंद की रोशनी में हमारे देश का औकाफ का कानून बना है। वक्फ एक्ट ये स्टेट का एक्ट नहीं है, ये सेंट्रल एक्ट है, और सेंट्रल एक्ट ये मेरा या मुफ्ती इफ्तिकार कासमी साहब का या हजरत अमीर शरीयत का या मौलाना मकसूद इमरान का बनाया हुआ कानून नहीं है, ये कानून बाबा साहेब अम्बेडकर का बनाया हुआ कानून है, हमारे देश के संविधान में है, हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में है। आज उस पर हमला करने की कोशिश की जा रही है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तहफ़्फ़ुज़ शरीयत के लिए भी और तहफ़्फ़ुज़ औकाफ के लिए भी जिद्दोजहद करता रहा है,
کرتا رہا ہے، کر رہا ہے، اور انشاءاللہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی جانب سے اس وقت تک یہ کوشش ہوتی رہے گی، یہ تحریک چلائی جاتی رہے گی جب تک کہ یہ وقف ترمیمی بل، وقف ترمیمی قانون حکومت واپس نہ لے لے۔ ہم سب مل کر کے انشاءاللہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی طاقت بنیں گے انشاءاللہ۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی آواز پہ لبیک کہیں گے انشاءاللہ۔ اور میں اہل بنگلور، اہل کرناٹک کی شان و عظمت کو سلام کرتا ہوں۔ آپ حضرات ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ تعالی علیہ کے صوبے کے رہنے بسنے والے ہیں۔ ٹیپو سلطان کٹ تو سکتا ہے مگر جھک نہیں سکتا، اور ٹیپو سلطان کے صوبے میں رہنے والے، ٹیپو سلطان کے ملک میں رہنے والے کٹ تو سکتے ہیں مگر جھک نہیں سکتے۔ ہم اپنی قسمتوں پہ ناز کرتے ہیں کہ ہم انڈین ہیں، ہم بھارتی ہیں، ہم ہندوستانی ہیں۔ انشاءاللہ آپ حضرات اکابر کے خطابات سماعت کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے دین کے طور پر اسلام کو پسند فرمایا ہے۔ اسلام کل بھی باقی تھا، آج بھی باقی ہے، صبح قیامت تک انشاءاللہ تعالی باقی رہے گا، اس لیے کہ اس دین کو زمین پر رہنے والے ہی پسند نہیں کرتے، بلکہ دین کے طور پر اللہ نے اسلام کو پسند فرمایا ہے۔ گنبد خضرا کے تلے آرام فرمانے والے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر یہ دین مکمل ہوا ہے۔ مٹانے والے مٹ جائیں گے، انشاءاللہ اسلام کا جھنڈا صبح قیامت تک لہراتا رہے گا۔ سب مل کر میرے ساتھ کہیں انشاءاللہ، انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ ہمارا آپ کا انشاءاللہ باب اجابت تک پہنچے گا اور اللہ کی مدد و نصرت آئے گی۔ اللہ اکبر، اللہ کی مدد و نصرت آئے گی، اللہ کی مدد و نصرت آئے گی انشاءاللہ۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے معزز صدر فقیہ العصر حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب مدد اللہ العالی، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے معزز جنرل سیکریٹری حضرت مولانا شاہ فضل الرحیم صاحب مجددی مدد اللہ العالی، اکابرین امت، علماء کرام، بزرگان محترم، نوجوانان اسلام، عزیزان گرامی، سامعین اعظام، عمائدین کرناٹکا، یہ جو آج اس میدان میں سروں کا امٹتا ہوا سیلاب ہے، وہ اپنے نوکریوں کی تلاش میں نہیں آیا ہے بلکہ غلام مصطفیٰ بن کر آیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسلام کی تاریخ بڑی عجیب تاریخ ہے۔ جب یہ اسلام چلا اور آگے بڑھا تو دار ارقم میں مٹھی بھر مسلمان تھے۔ مکے کے مشرکوں نے کہا ہماری تعداد کے سامنے ان کی حقیقت کیا ہے۔ اسلام آگے بڑھتا رہا، ابو جہل نے کہا بڑھنے نہیں دوں گا۔ اسلام نے ہجرت کی مکے سے اور مدینے پہنچا تو عبداللہ بن ابی بن سلول نے کہا بڑھنے نہیں دوں گا۔ اسلام آگے بڑھتا رہا، یمن گیا، شام گیا، قیصر و کسریٰ کے سلطنت میں اسلام داخل ہو گیا۔ ظالم کہتا رہا آگے بڑھنے نہیں دوں گا۔ تاتاریوں کے ظلم کی داستان یہ کہتی ہے کہ انہوں نے سروں کے مینارے بنائے تھے اور کہا تھا کہ اسلام کو ہم نے مٹا دیا۔ دنیا کے ظالموں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اسلام کے چراغ کو جلنے نہیں دوں گا۔ خدا کا فیصلہ تھا کہ اسے ہم بجھنے نہیں دیں گے۔ ادھر آ ستمگر، ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ اے لوگو تم نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ ہم جتنے مسلمان ہیں اتنے ہی سیمنٹڈ انڈین بھی ہیں، اتنے ہی بھارتی بھی ہیں۔ ہمیں اپنے ایمان کی بھی حفاظت کرنا آتا ہے، اسلام کی بھی حفاظت کرنا آتا ہے۔ اے بھارت کی دھرتی یاد رکھنا، اگر تجھ پر بھی خطرہ آیا تو تیری عزت کو بھی بچانا آتا ہے۔
یہ چائنا کا بارڈر ڈوکلام اور یہ کشمیر سے پاکستان کی سرحدیں، اے بھارت کے نوجوانوں، اے بھارت کے آرمی جوانوں، یہ ہندوستان کا یہ جیالا مسلمان جن کی ماؤں نے ان کو گوڈ سے کا دودھ نہیں پلایا ہے بلکہ ان کی رگوں میں حضرت ٹیپو سلطان کا لہو دوڑ رہا ہے، وہ قوم تمہیں یہ بتانے آئی ہے، وہ قوم تمہیں یہ بتانے آئی ہے، یہ نوجوان تمہیں یہ بتانے آیا ہے کہ چائنا کے بارڈر سے لے کر اگر پاکستان کی سرحد تک، اے بھارت اگر تجھ پر کوئی خطرہ آیا تو اے جوانوں ہمیں آواز دینا، خدا کی قسم ہم اپنے جوانوں کو، نوجوانوں کو، مسلمانوں کو کفن پہنا کر سرحدوں پہ پہنچا دیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مگر یاد رکھیے گا چپلوں کے بغیر تو ہم چل سکتے ہیں، ان چپلوں سے کوئی پوچھ لے کہ ہمارے بغیر نکل بھی سکتے ہو؟ آتا ہے نکلنا، آتا ہے چلنا۔ یہ ہندوستان ہمارا وطن ہے، اس وطن کو کل بھی ہم نے بچایا۔ مشکل یہ ہے کہ 47 میں بدقسمتی سے ہندوستان کا بٹوارا ہوا تھا، 2024 میں لوگ دلوں کا بٹوارا کرنا چاہ رہے ہیں۔ ہم اس دل کا بٹوارا ہونے نہیں دیں گے۔ بھارت کے اپنے پریے ہندو بھائیوں سے میں ان کا آشیرواد اور دعائیں لے کر انہیں کہنا چاہتا ہوں، ہندو بھائیوں ہم آپ کے بغیر نہیں، آپ ہمارے بغیر نہیں، ہمارے اور آپ کے بیچ میں یہ تیسرا کوئی لینڈ بروکر آ گیا ہے جس کی نہ بیوی ہے نہ بچے ہیں، یہ جدھر جاتے ہیں ادھر ستاتے ہیں۔ لیکن ان کو بتا دیجئے اور صاف صاف بتا دیجئے، کتے وفادار ہو یہ بات تو صحیح ہے، مگر وفادار کتے بن جائیں یہ بات صحیح نہیں ہے۔ کیا سمجھ رکھا ہے؟ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ، ہمارے بزرگان دین اکابرین بیٹھے ہیں، میں آپ سے سچ کہتا ہوں ہمیں اپنے دین کی بھی حفاظت کرنی ہے اور اپنے دیش ہندوستان کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ اب میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، آپ کے ہمارے رہتے ہوئے اگر کوئی اڑیسہ کے آدی باسی کی کالا ہانڈی کی چھوٹی سی بچی بھات بھات کہہ کر اگر بھوکے 7 دن میں مر جاتی ہے تو میں اپنی قوم سے پوچھنا چاہتا ہوں، مالدارو خدا کو تم کیا منہ دکھلاؤ گے؟ اگر ہمارے دیش میں یہ اتیاچار ہو رہا ہے کہ ایک پتی اپنی مری ہوئی پتنی کی لاش کو پیسے نہ ہونے کی وجہ سے ایمبولنس نہیں ملتی ہے، کاندھے پہ اس لاش کو لے کر چلتا ہے، یہ ہمارا بھارت ہے، یہ ہمارا سماج ہے، یہ ہمارا انصاف ہے۔ کیا ہو رہا ہے اس دیش میں؟ یہ دیش کہاں جا رہا ہے؟ رشوت کے بغیر دوا نہیں ملتی، رشوت کے بغیر کفن نہیں ملتا، رشوت کے بغیر جنازے نہیں ملتے، رشوت کے بغیر لوگوں کو زندگی کی سانس لینے کی اجازت نہیں ہے۔ نہیں لوگوں، ہم اپنے اس پیارے دیش کو اس طرح لٹیروں کے حوالے نہیں کر سکتے۔ یہ دیش ہمارا ہے، اس دیش کے پولیس، اس دیش کی آرمی، اس دیش کا جوان یہ ہمارے بھائی بہن ہیں۔ جتنے ہمیں اپنے جیون کی پرواہ ہے اتنی ان کی پرواہ ہے۔ اے لوگوں، اے دیش واسیوں، اے دیش کے ہندو بھائیوں، اے دیش کے مسلمانوں، وہ دن تم بھول گئے کہ جب اس دیش میں کورونا کے زمانے میں کچھ لوگ تھالی بجا رہے تھے تو وہ ہم ہیں جو تھالی سجا رہے تھے، بھوکوں کو کھانا کھلا رہے تھے۔ ہم نے کیا نہیں کیا اس ملک کے لیے؟ ارے تم نے ہمیں کچھ نہیں دیا، تم نے ہمیں ریزرویشن نہیں دیا، پھر بھی ہم نے تمہیں اے پی جے عبدالکلام دیا ہے۔ وہ دن مت بھولو، میزائل دیا ہے، ایک بار محبت کر کے تو دیکھو، ایک بار پیار کر کے تو دیکھو۔ ہمارے ہر گھر سے تم دیکھنا شیخ الاسلام نکلیں گے، شیخ الہند نکلیں گے۔ دیش کی حفاظت کرنی ہے، انسانیت اور مانوتا کو بچانا ہے، ہندو بھائیوں کو محبت کے ساتھ ان کے سامنے ان کی عدالت میں اپنی باتیں رکھنی ہے۔ وقف کیا ہے؟ وقف کا تحفظ کیا ہے؟ یہ بلیورز کی چیریٹی ہے۔ وقف کی زمینیں جو ہمارے پروجوں نے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے پرکھوں نے، ہمارے باپ داداؤں نے ایک چیریٹی کی تھی، مانوتا کے لیے، انسانیت کے لیے، لوگوں کے کھانے پینے کے لیے، لوگوں کو جینے کے لیے۔ آج اس زمین پہ آپ کی نظر کیوں پڑ گئی؟ ہم جانتے ہیں مہاشے
کیوں پڑی ہے؟ اس لیے کہ اب راجہ دیش نہیں چلا رہا ہے، اب راجہ ریئل اسٹیٹ کا کاروبار کر رہا ہے۔ لیکن معاف کیجئے گا، یہ وقف کی زمینیں آج ہمارے ماننی پردھان منتری جی، اللہ ان کو لمبی عمر عطا فرمائے، اللہ ان کو اچھی صحت دے، اللہ ان کو صحیح سوجھ بوجھ عطا فرمائے، اللہ ان کا گھر بسا دے، آمین۔ آج آپ کہتے ہیں کہ ہم ختم کر کے رہیں گے، ٹھیک ہے، اگر لوک تنتر پہ شکتی تنتر کا اہنکار چلے گا تو میں بھی اپنے بزرگوں کی جوتیوں میں بیٹھ کر کہہ دینا چاہتا ہوں کہ حضرت اب ہم عدالت کے دروازوں پہ بھیک نہیں مانگیں گے، اب یہ کہہ دیں گے کہ اگر سنسد تمہاری ہے تو سڑک ہماری ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے تکبیر۔ لیکن جب مسلمان سڑک پر چلے گا تو ایک تنکا نہیں جلنا چاہیے، کسی بس پہ پتھر نہیں چلنا چاہیے، سنویدھان کے اندر، لوک تنتر کے اندر اپنی آواز کو بلند کرنا ہے، اور اس دیش کے ہندو بھائیوں کو بھی پریم سے اپنے گلے لگا کر اپنی بات رکھ کر انصاف کی لڑائی لڑنی ہے۔ یہ دیش کسی ایک جاتی اور دھرم کا نہیں ہے، ہم سب مل کر ہیں اور مل کر رہیں گے انشاءاللہ۔ اے میرے دیش کے ہندو بھائیوں، جس گنگا کے پوتر جل سے تم اشنان کر کر پوجا کرتے ہو، اسی پوتر جل سے ہم بھی وضو بنا کر مسجدوں میں نماز پڑھتے ہیں۔ خوش رہیے، آباد رہیے، اللہ آپ سب کو خوش رکھے۔ بنگلور کی یہ تاریخی سرزمین، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا اجلاس، یہ تاریخی اجلاس ہے جہاں فیصلے بھی ہوئے ہیں، تطہیر بھی ہوئے ہیں، جرأت کردار اور ہمت حق گوئی کا مظاہرہ بھی ہوا ہے۔ اکابرین کی خدمت میں سینکڑوں سلام پیش ہے، آپ کی جرأت کو سلام ہے۔ لوگوں تیار رہنا، اگر اکابرین آواز دیں تو اب اگر زندہ ہو تو زندہ ہونے کا ثبوت پیش کر دینا۔ اللہ خوش رکھے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔